بیان آیا اس میں بہت ساری خلاف واقعہ جھوٹی اور من گڑت باتیں کی ہیں اور بہتانات اور افتراعات اس نے باندھے ہیں، اور بار بار کہتا ہے کہ تمہارے بابوں نے یہ کہا، تمہارے بابوں نے یہ لکھا ہے۔ حالانکہ جن بزرگوں کی، جن بابوں کی یہ بات کر رہا ہے نا، وہ شخصیات ہیں کہ امت مسلمہ ان کو اپنا بزرگ اور بابے مانتی ہیں۔ اگر یہ انکار کرتا تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ سیدنا باعث بسطامی کا اگر یہ انکار کر رہا ہے نا، یا داتا صاحب رحمۃ اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ابھی تو کہتا ہے نا میرے سیاستہ والے بابے ہیں، یہ کل کو سیاستہ سے بھاگے گا، اور یہاں تک کہ اس کے بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی تو صحابہ اکرام علیہ رضوان تک کو اپنا بزرگ تسلیم نہیں کرتا، کہتا صرف ایک ہی بزرگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن شخصیات پر یہ تبرہ کرتا ہے اور ان کے بارے میں بالخصوص سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے بارے میں بکواس کرتے، بونکتے اور بے حیا، نعوذ باللہ، اس طرح کے بازاری اور سوقیانہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، وہ شخصیات کون ہیں؟ جو امت مسلمہ کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں۔ اگر ان کا دفاع کرنا اور ان کو رحمت اللہ کہنا، ان کو اللہ کا ولی ماننا، یہ نعوذ باللہ بے حیائی ہے اور علیہ باللہ تعالیٰ یہ گمراہی ہے، تو پھر میں ابھی آپ کے سامنے نام گنتا ہوں اور آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں کہ کن کن لوگوں نے ان شخصیات کو امت کی مسلمہ اور مقتدر شخصیات تسلیم کی ہے۔ ابن تیمیہ جیسے ان کے مسلمہ جو پیشوا ہیں، ان کے غیر مقلدین کے امام و پیشوا ہیں، ابن تیمیہ نے سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کی تعریفیں کی۔ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ و نہایہ، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 41 پر حافظ ابن کثیر نے سیدنا باعث بسطامی کا ذکر کیا اور کہا احد مشایخ صوفیہ، یعنی صوفیہ میں سے بہت بڑے مشائخ، اور وَلَهُ مقامات و مجاہدۃ مشہورہ و کرامات ظاہرہ، ان کا بڑا بلند مقام ہے اور ان کے بہت مشہور مجاہدے ہیں اور ان کی کرامتیں ظاہر ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں غیر مقلد وہابی مولوی ہے عبداللہ محدث روپڑی، اپنی کتاب فتاوی اہل حدیث کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 52 پہ لکھتا ہے شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، یعنی غیر مقلدین بھی ان کو اپنا مسلمہ شخصیت مانتے ہیں اور ان کو سلطان العارفین کہتے ہیں۔ یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ امام ذہبی جب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس انداز سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 263 پہ حافظ ذہبی لکھتے ہیں سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ، یعنی عارفوں کے سلطان سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس انداز سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ حافظ ابن خلقان کی کتاب وفیات الاعیان، حافظ ابن خلقان نے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 436 پر سیدنا تیفور ابن عیسیٰ باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا، کہا الزاہد المشہور، یعنی مشہور زاہد، اور وَلَهُ مقالات کثیرہ و مجاہدات مشہورہ و کرامات ظاہرہ، ان کے بہت مشہور مقالات ہیں اور ان کی جو مجاہدے مشہور ہیں اور بہت سارے ان کے مقالات ہیں اور ان کی کرامتیں ظاہر ہیں۔ اس انداز سے حافظ ابن خلقان نے سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں بسطام کے 2 چنے ہوئے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، 2 اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا، ذکر المصطفین من اہل بسطام کے 2 چنے ہوئے برگزیدہ ہستیوں کا ذکر، ان میں سے پہلا ذکر سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا کرتے ہیں، اور ان کا پورا تذکرہ انہوں نے 1، 2، 3 اور 3.5 صفحات پر سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 34 پر تقریباً 3.5 سطروں میں صرف سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کے القابات ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی المتوفی 430 ہجری، انہوں نے 3.5 سطروں میں تقریباً 15 کے قریب القابات سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کے ذکر کیے ہیں، اور کہا اشارتہ حائنہ و عبارتہ کامنہ لعارفیہ دامنہ ولمنکریہ فاتنہ، کہ ان کی جو عبارتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ
ان کے جاننے والوں کے لیے ضامنہ ہے اور ان کے منکرین کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تقریباً 3.5 سطروں میں ان کے القابات لکھے ہیں امام ابو نعیم اصفہانی نے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے، اور یہ کتاب ہے لسان المیزان، حافظ ابن حجر عسقلانی کی لسان المیزان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214 اور 215 پہ لکھتے ہیں کہ تیفور بن عیسیٰ ابو یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی شیخ الصوفیہ، رحمہ اللہ بھی کہا اور شیخ الصوفیہ، اور کہا وہ من کبار مشائخ، کہ یہ بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور پھر ساتھ ہی تذکرہ بھی کر دیا ان کی شتیات کا، اور ان سے جو حالت غلبہ حالت کے وقت جو اقوال اور ان سے مقالات صادر ہوئے، کہا کہ من الناس من یصحح ھذا عنہ ویقول قالہ فی حال سکرہ، کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان سے اس طرح کی جو چیزیں شتیات صادر ہوئی ہیں یہ حالت سکر میں یعنی غلبہ حالت کے وقت ان سے صادر ہوئی ہیں۔ اگر وہی شتیات بیان کر کے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کی توجیہ بیان کریں اور ان کی کچھ توضیح بیان کریں تو یہ کہتا ہے کہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو بے حیا کہا ہے مرزا نے۔ اگر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کریں تو وہ نعوذ باللہ بے حیا ہے الیاذ باللہ، تو پھر امام ابن حجر عسقلانی کے بارے میں کیا کہو گے، اور امام ذہبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ امام ذہبی نے تو یہاں سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 264 پہ لکھا ہے انہو قالہا فی حال الدہشت والسکر، کہ انہوں نے یہ حالت دہشت و سکر میں کلمات کہے، والغیبت والمحو فیتوی ولا یحتج بہا، سبحانی ما آدم شانی وغیرہ کے جو کلمات ہیں انہوں نے حالت دہشت و سکر اور غیبت و محو میں کہے ہیں، فیتوی کہتے ہیں ان کو لپیٹ دیا جائے گا، ولا یحتج بہا ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ان کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اور سلطان العارفین بھی کہا یحکیٰ عنہ فی شت اشیاء منہا ما لا یصح، کہتے کچھ ایسی بھی چیزیں ان سے حکایت کی جاتی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں۔ تو اگر ان کا دفاع کرنے والے اور ان کو ولی اللہ ماننے والے اور ان کو اپنا بزرگ ماننے والے وہ بے حیا ہیں، تو ان سارے محدثین کے بارے میں مرزا اپنی زبان کیا کھولے گا؟ تو اس طرح کی باحیات قسم کی اور بے حیائی پہ مبنی باتیں مرزا نے ان اولیاء اللہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، بونکتے ہیں اور بے حیا ہے نعوذ باللہ، اس طرح کے سوکیان اور بازاری الفاظ جو ہیں ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب رہ گئی بات سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے شتیات کی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء